اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدا بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام علی الرسول الاعظم والنبی الاکرم الذی سمی فی السماء باحمد وفی الارض بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آبائہ الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الہداة المکرمین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی ناموس الدہر و امام العصر و صاحب الامر بقیت اللہ الاعظم حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال سبحانہ و تعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون عن الباقر علیہ السلام قال قال جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سر ان یکون معنا علی الحوض یوم الحشر فلیکثر بالصلاة علی وعلى اہل بیتی فصلوا علی محمد وآل محمد پانچویں تاجدار ولایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے سنا انہوں نے اپنے پدر بزرگوار امام حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا اور انہوں نے رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر ہمارے ساتھ بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر کثرت سے صلوات پڑھے۔ 1433 ہجری قمری کے عشرہ محرم کی یہ دوسری مجلس المہدی سینٹر میں مجھے آپ سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے ولایت الہیہ اور نظام عدل۔
اس موضوع پر کچھ باتیں کل آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کی تھی. چاہتا ہوں کہ اسی سلسلہ بیان کو آگے چلاتے ہوئے آج کچھ اور تمہیدی گفتگو مکمل کریں. عرض کیا تھا کہ ہماری یہ مجالس ہمارے عقیدے کے مطابق عبادت ہے. مجلس حسین در حقیقت درسگاہ عبادت ہے، یعنی ہمیں عبادت کے طریقے یہاں پتہ چلتے ہیں. عبادت کہتے ہیں بندگی کو. اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ یہ مجلس حسین بندے کو بندہ خدا بناتی ہے. یہ مجلس حسین بندے کو بندہ خدا بناتی ہے، اور یہ درسگاہ شرافت ہے کہ وہ انسان کو معاشرے میں شریفانہ زندگی کے اصول بتاتی ہے. اور مجلس حسین درسگاہ انسانیت ہے. یہ کائنات میں بسنے والے ہر انسان کو انسان بنانا سکھاتی ہے. اور یہ مجلس حسین درسگاہ آدمیت ہے. وہ اس بنی نو آدم کے ہر فرد کو بتاتی ہے کہ آدمیت ہوتی کیا ہے. اور اس سے بڑھ کر آخری جملہ یہ کہوں کہ مجلس حسین درسگاہ حریت ہے، جو بندوں کی بندگی کے بندھنوں میں بسے ہوئے لوگوں کو آزادی کا درس دیتی ہے. جسے اس مجلس میں آنا نصیب ہو جائے. اس لیے کل اشارہ کیا تھا کہ یہ ہماری اجتماعی عبادت. اسے دوسرے لفظوں میں یوں بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ ہماری با جماعت عبادت ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین کے کچھ اصول ہیں اور کچھ فروع ہیں. اصول دین اور فروع دین یہ بچوں کو عام طور پر پڑھائے جاتے ہیں. یقیناً یہاں پر بھی یہ سلسلہ ہوگا. ہمارے اصول دین کتنے ہیں؟ 5. آپ آہستہ سے بول رہے ہیں 5. ہمارے اصول دین کتنے ہیں؟ 5. کل عرض کیا تھا کہ اللہ کو 5 کا عدد بہت پسند ہے. اس نے اپنے کلام کا آغاز بھی 5 لفظوں سے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے اسم اللہ رحمان رحیم. 5. اور اس نے کائنات کی تخلیق کا آغاز بھی 5 ہستیوں سے کیا. پہلی محمد، دوسری علی، تیسری فاطمہ، چوتھے حسن اور 5ویں حسین. ذرا اسے سمیٹتے ہوئے یوں عرض کر دوں کہ اگر یہ 5 نہ ہوں تو اللہ کا کلام شروع نہیں ہوتا. اگر یہ 5 ہستیاں نہ ہوں تو کائنات میں وجود بشر آتا ہی نہیں. ہیں اصول دین: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. 5 ہیں. اور فروع دین کتنے ہیں؟ 10. نماز، روزہ،
حج، زکات، خمس، جہاد، تولہ، تبرع، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، 5 اصول اور 10 فروع۔ میں چاہتا ہوں آج آپ کے ذوق ولایت کے مطابق ان 5 اصولوں اور 10 فروع دین کو مجلس حسین سے مطابقت دوں۔ اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو مجلس حسین اور اصول و فروع دین کی مطابقت بتاؤں تو بلند آواز سے صلوات۔ میں معذرت چاہوں گا، میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ اتنے بڑے مجمع میں کم از کم صلوات کی آواز اونچی آنی چاہیے۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا، صلوات ایک ایسا عمل ہے، واحد وہ عمل ہے، پورے اعمال میں سے واحد وہ عمل ہے جس کا اللہ نے کہا نماز پڑھو تم پڑھو، روزہ رکھو تم رکھو، حج پہ جاؤ تم جاؤ، جہاد کرو تم کرو، مگر جب اس حکم کو اللہ نے بیان کیا تو یوں نہیں کہا کہ تم کرو، کہا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ پہلے اپنے آپ کو بتایا، میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو لفظ اللہم لفظ ہے اللہ کا نام لینا زبان پر عبادت کہلاتا ہے، تو گویا آپ نے جب اللہم کہا تو ایک عبادت ہو گئی۔ پھر جب صلی کہا، صلی ہے دعا، اے اللہ رحمت نازل فرما، دعا مانگنا بھی عبادت، دوسری عبادت۔ پھر آپ نے کہا علی محمد، محمد کا نام لینا بھی عبادت، تیسری عبادت۔ پھر آپ نے کہا وآل محمد، آل محمد کا نام لینا بھی عبادت۔ گویا آپ نے ایک ہی لفظ میں 4 عبادتیں انجام دی۔ اور اگر میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دوں تو آل محمد میں آپ نے محمد کے ساتھ آل محمد کو جب ملایا تو ان 2 لفظوں میں آپ نے ایک نہیں 14 کا نام لیا، تو گویا آپ نے 14 عبادتیں کی۔ بلند آواز سے درود بھیجیے تو عرض کیا ہے کہ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ آئیے میں آپ کو مجلس حسین اور اصول دین کے ربط کو بتاتا ہوں۔ یہ ربط کیا ہے؟ توحید، مجلس حسین ہے دعائے توحید، مجلس حسین ہے صدائے عدل، مجلس حسین ہے ادائے نبوت، مجلس حسین ہے نوائے امامت، اور مجلس حسین ہے ندائے قیامت۔ اصول دین پورے ہو گئے کہ نہیں؟ اب آئیے میں آپ کو فروع دین کی طرف لے چلتا ہوں، ان کی وضاحت اس کے بعد کروں گا۔ بلند آواز سے درود بھیجیے یہ بھی عرض کرتا چلوں، آپ سن کے داد تو ضرور دیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ باتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں میں آپ سے پوچھوں گا بعد، کیونکہ درس گاہ ہے نا، ہم تو یہاں سیکھنے آئے، میں بھی یہاں سیکھنے آیا ہوں، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نحن العلماء وشیعتنا متعلمون، امام فرماتے ہیں ہم عالم ہیں، ہمارا ہر شیعہ طالب علم۔ ہم عالم ہیں، ہمارا ہر شیعہ طالب علم۔ اصول دین 5، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ مجلس حسین توحید کے حوالے سے دعائے توحید،
مجلس حسین عدل کے حوالے سے صدائے عدل، مجلس حسین نبوت کے حوالے سے ادائے نبوت، مجلس حسین امامت کے حوالے سے نوائے امامت، مجلس حسین قیامت کے حوالے سے ندائے قیامت۔ یہ پوچھوں گا آپ سے۔ اب آئیے ذرا ہم جاتے ہیں فروع دین کی طرف۔ فروع دین ہے 10: نماز، روزہ، ابھی گنے ہیں میں۔ اب آئیے ذرا مجلس حسین اور فروع دین کی مطابقت دیکھتے ہیں۔ پہلی فرع دین نماز، مجلس حسین ہے نماز عشق۔ مجلس حسین نماز عشق۔ دوسری فرع روزہ، مجلس حسین روزہ محبت۔ تیسری ہے حج، مجلس حسین حج ولایت۔ چوتھی ہے زکوٰۃ، مجلس حسین زکوٰۃ عقیدت۔ پانچویں ہے خمس، مجلس حسین خمس مودت۔ چھٹی ہے جہاد، مجلس حسین جہاد عزت۔ اور ساتواں ہے تولا، مجلس حسین تفسیر تولا۔ مجلس حسین تفسیر تولا۔ اور آٹھواں ہے تبرہ، مجلس حسین شمشیر تولا۔ شمشیر تولا۔ مجلس حسین تفسیر تولا، مجلس حسین شمشیر تبرہ۔ اور مجلس حسین نواں امر بالمعروف، مجلس حسین جان امر بالمعروف۔ اور 10واں ہے نہی عن المنکر، مجلس حسین شان نہی عن المنکر۔ مجلس حسین محفل قرآن ہے، اور یہ مجلس حسین منزل ایمان ہے۔ میں یہ 10 اصول اور 10 فروع کی تشریح آپ کو بعد میں سناؤں گا، بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب اصول اور فروع دونوں مل جائیں تو دین بنتا ہے، اور جب یہی باتیں اکٹھی کر کے شاہ اجمیر کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے دین است حسین۔ حسین یقیناً اس نے فروع و اصول کو سامنے رکھ کر ہی کہا ہوگا دین حسین۔ اس نے دین کی دونوں باتیں دیکھی ہوں، اصول بھی دیکھے ہوں گے، فروع بھی دیکھے ہوں گے، اور اس کے بعد سوچ سمجھ کر کہا ہوگا دین است حسین، دین حسین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین کا ذکر نہیں کرتا، جو حسین کی مجلس میں نہیں آتا، جو حسین سے آگاہی نہیں رکھتا، جو حسین کی معرفت نہیں رکھتا، وہ دیندار نہیں۔ بولو لبیک 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 یا حسین، لبیک لبیک یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین۔ دین مجسم ہے وجود حسین میں، بے شک
میں انشاءاللہ ان 10 دنوں میں کوشش کروں گا کہ اس عبادت میں آپ کو حسینیت کی روح سے آگاہ کروں. حسین کیا ہے اور حسینیت کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان اصول و فروع کی تھوڑی تھوڑی تشریح آپ کے ساتھ درود بھیجیے محمد و آل محمد. حسین ہے دعائے توحید. اصول دین سے شروع کرنا چاہتا ہوں. حسین ہے دعائے توحید. توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا ایک ہونا. اللہ کا ایک لا الہ الا اللہ, اللہ کا ایک ہونا, اس کا مطلب ہے توحید. کائنات میں آج تک نہ کوئی خدا جیسا بنا نہ کوئی حسین جیسا بنا. وہ اپنی الوہیت میں ایک, یہ اپنی بندگی میں ایک, وہ اپنے خالق ہونے میں ایک, یہ اپنے مخلوق ہونے میں ایک. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, بلند الصلوات. اللہ کے ایک ہونے کی حقیقت کو سمجھنا ہو تو آؤ پہلے حسین کو سمجھو. گلدستہ اذان پر لا الہ الا اللہ کے آوازیں بلند کرنے سے اللہ کی معرفت نہیں ملتی ہے. اگر ملتی ہے تو دربار حسین میں آ کر ملتی ہے. دعائے توحید. دوسری اصل صدائے عدل. مجلس حسین کیا ہے؟ صدائے عدل. عدل کسے کہتے ہیں؟ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ تاریخ مذاہب اٹھا کر دیکھیں, آپ کو سوائے مذہب اہل بیت کے کوئی مذہب ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اصول دین میں عدل کبھی آپ نے سوچا ہے ایسا کیوں ہے؟ آج میں آپ اس کی تشریح بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے مذہب میں عدل اصول میں ہے, بنیادوں میں ہے, اوروں کے ہاں عدل فروع میں بھی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ. عدل کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا. ہر شے کو جو اس کی جگہ ہے اس پر رکھنے کا نام وضع الشیء فی محلہ عدل. ہر شے کو اس کی اصل جگہ پر رکھنا. بس یہی ہمارے مذہب کی بنیاد ہے کہ ہم اگر کسی کو کچھ مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اس کے لائق ہے. اس سے آگے بڑھ کر یہ عرض کر دوں, واضح طور پر عرض کر دوں, واضح طور پر بیان کر دوں کہ اگر ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ اس قابل ہے کہ اسے اللہ مانا جائے. میں کہتا ہوں جب ہم اللہ کو عدل کی بنیاد پر تول کر مانتے ہیں تو غیر اللہ کو کیسے مانیں گے؟ درود
بلند آواز سے عدل. دوسری، اس کو میں سمیٹتا اس لیے ہوں کہ تاکہ بیان کو کسی نتیجے تک پہنچا سکے. دوسری صدائے عدل. تیسری ادائے نبوت. مجلس حسین ہے ادائے نبوت. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کو یہ مجلس اتنی پسند آئی جب حسین پیدا ہوئے، اس وقت سے لے کر رسول نے اپنے آخری لمحے تک مجلس حسین کی. ادائے نبوت. بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، تاریخ کا ایک ورق آپ کو دکھا رہا ہوں. اور امامت، نوائے امامت. مجلس حسین نوائے امامت، یعنی ہر امام نے یہ کہا کہ مجلس حسین کرو، نجات پا جاؤ. نوائے امامت. اور پانچویں قیامت، ندائے قیامت. قیامت کے دن محشر میں خدا آواز دے گا، ایک ندا آئے گی، کہاں ہے حسین کے عزادار؟ ندائے قیامت. یہ اصول پورے ہوئے. اب آئیے فروع دین کی طرف. عرض کیا تھا مجلس حسین ہے نماز عشق. دوستو عزیزو محبان حسین، یہ وہ نماز عشق ہے جس کے لیے ظاہری ہاتھ منہ دھونے کی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دل اور ذہن کے پاک ہونے کی شرط. لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین. بولو لبیک 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 یا حسین، لبیک لبیک. نماز عشق دل اور ذہن کی طہارت چاہتی ہے. اگر دل ناپاک ہو تو اس میں حسین سما نہیں سکتا ہے. اور اگر ذہن ناپاک ہو تو اس میں کبھی حسین آ ہی نہیں سکتا. غدیری صاحب زندہ باد، ماشاءاللہ. مجلس حسین کے لیے ذکر حسین کے لیے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، راتا صلوات. ذکر حسین کے لیے ذہن کا پاک ہونا ضروری ہے. ذکر حسین کے لیے دل کا طاہر ہونا ضروری ہے. اور یہ وہ نماز عشق ہے کہ جو صبح سے شام تک، طلوع سے لے کر غروب تک 5 وقت کی محتاج نہیں ہے.
عشق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ کہ زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک چلتی ہے. اور ساتھ یہ بھی عرض کر دوں سادات سے دعا لینے کے لیے کہ یہ وہ مجلس حسین ہے کہ اگر وہ پہلی اللہ کی نماز وقت گزر جائے تو قضا ہو جاتی ہے، اور یہ وہ نماز عشق ہے کہ جب بھی پڑھے ادا کی نیت سے پڑھی جائے. یہ خیال نہ کیجئے کہ میں نمازوں کا تقابل کر رہا ہوں، بلکہ اس نماز عشق کے ادا کرنے والے کے لیے اس نماز عشق کا قبول ہونا یقینی ہو جاتا ہے. اس نماز کے لیے کہتے ہیں قبلہ رخ ہونا چاہیے. چہرہ رخ یعنی چہرہ کیا کہنے واہ واہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، مگر نماز عشق کے لیے دل کے رخ کو کربلا کی طرف ہونا چاہیے. ہمارے درس کا کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، راتا صلوات اور نماز عشق رکعتوں میں پابند نہیں ہے. کیا کہنے واہ ماشاءاللہ آپ جتنی مرتبہ جتنی رکعتیں اس نماز عشق کی ادا کرتے جائیں گے آپ کو نمازی کہا جائے گا. دنیا میں ہے کوئی جو صبح کی نماز کو 3 رکعتیں پڑھ کے دکھائے؟ دنیا میں ہے کوئی جو مغرب کی نماز کو 4 رکعت پڑھ کے دکھائے؟ مگر دنیا میں ہے کوئی جو حسین کی مجلس میں ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ آئے تو کہے یہ اضافہ ہو گیا ہے؟ سبحان اللہ صدقہ ہے حسین کی اس نماز کا، اس ایک نماز کا نہیں، ایک سجدے کا. ایک سجدے کا یہ صدقہ ہے آج ہم جو دین کی نمازیں ادا کرتے ہیں. اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر. محمد آل محمد صلوات نماز عشق کے لیے رکعتوں کی پابندی نہیں. اور ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ نماز عشق کے لیے اس مجلس حسین کی بات کر رہا ہوں، نماز عشق کے لیے بالغ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بوڑھا ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، کچھ اور کر دوں عرض آپ کی خدمت میں کہ عورتوں کو بعض مقامات پر نماز سے منع کیا جاتا ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتی، مگر مجلس حسین میں دھوم بھیجیے بلند آواز سے محمد. بڑی عزت ہے مجلس حسین. اللہ نے حسین کے سجدے کو وہ عزت عطا کی. اللہ نے کہا میرے حسین تو نے مجھے اس وقت یاد کیا
جب عام طور پر اس وقت مجھے کوئی یاد نہیں کرتا ہے، لہذا حسین میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک یہ دنیا ہے جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا۔ ایک اور بھی بات عرض کر دوں، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کچھ خطے آپ کو ایسے بھی ملیں گے، کچھ قومیں آپ کو ایسی بھی ملیں گی جو اللہ کو نہیں مانتی، حسین کو مانتی۔ اللہ کو نہیں مانتی بے شک صحیح فرمایا۔ مگر حسین کو اپنا پیشوا مانتی۔ اسی لیے تو ہندو شاعر نے کہا تھا ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں۔ واللہ کہ اے حسین کارے کرتی۔ حسین نے وہ کام کیا، نماز عشق، اللہ نے اس نماز عشق کو وسیلہ تقرب قرار دیا ہے اپنی ذات کے لیے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں نا قربتاً اللہ، وضو کرتے ہیں قربتاً اللہ، نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ۔ کیوں؟ اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہاں اگر تم اس نماز کو جو میرے لیے پڑھ رہے ہو اگر یہ چاہتے ہو قبول ہو جائے تو آؤ مجلس حسین میں۔ نماز عشق ہے حسین کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم نے فروع دین میں سے صرف ایک فرع کا تذکرہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ